آج ریاست مدینہ کا نام لے کر حکومت میں آنے والوں نے اسلام آباد کے اندر یہودیوں کے لیے مندر کی بنیاد رکھ دی ہے۔ 2000 اسکوائر فٹ زمین جو ہے وہ یہودیوں کو الاٹ کی گئی ہے، مندر بنا کر ان کو دی جائے گی۔ ارے کون سا اسلام ہے یہ؟ کون سا قانون ہے؟ کیا ہندوستان کے اندر کیا مسلمانوں کو مساجد تعمیر کر کے دیتے ہیں؟ وہ ہندو جنہوں نے ہماری بابری مسجد کو شہید کر دیا اور انڈیا کے اندر ہماری بے شمار مسجدوں کو پچھلے عرصے کے اندر جلایا گیا، قرآن مجیدوں کو جلایا گیا اور بے شمار ہماری مقدس اوراق کی جو ہے وہ بے حرمتی کی گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے فرمان کے مطابق، باقی فقہائے کرام کے نزدیک تو اختلاف ہے، بعض نے لکھا ہے کہ جب مسلمان کسی ملک کے اوپر قابض ہو جائیں، اسلامی نظریات کے مطابق کسی ملک کو بنایا جائے تو پھر اس کے اندر جتنی بھی یہود نصارہ کی آثار ہوں ان کو مٹا دیا جائے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک مختلف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو ویسے ہی رکھا جائے، اگر مسلمان چاہیں تو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن ان کو ختم نہ کیا جائے، ان کو ویسے ہی رہنے دیا جائے جیسے کہ وہ ہیں۔ لیکن کسی نئے مندر کی تعمیر کرنا، کسی نئی عبادت گاہ کی تعمیر کرنا، یہ کون سی ریاست مدینہ ہے؟ کبھی قادیانیوں کو نوازا جا رہا ہے، کبھی سکھوں کو نوازا جا رہا ہے، کبھی ہندوؤں کو نوازا جا رہا ہے۔ لہذا اسلام آباد جو اسلام کے نام پر بنا ہوا ہے، وہاں پر کسی بھی مندر کی منظوری ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ پوچھا گیا بھائی کتنے ہندو ہیں اسلام آباد کے اندر؟ تو الیکشن کمیشن نے رپورٹ دی کہ 178 صرف 178 افراد ہیں وہاں پر ہندو، جو ہندو مذہب کے اوپر عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ تو 178 لوگوں کے لیے تم نے اتنی بڑی زمین الاٹ کر دی ہے اور پھر وہاں پر مندر بنا کر دینے والے ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ملک پاکستان کو بنے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا ہے، کیا ہمارے حکمرانوں نے کوئی ایک مسجد تعمیر کروائی ہے؟ مسلمانوں کی عبادت کے لیے کیا کوئی ایک مدرسہ اسلامی کام کے لیے بنایا ہے؟ وہ مدرسہ بنانا تو دور کی بات ہے، کسی مسجد اور مدرسے کی ہیلپ بھی کبھی کی ہے؟ کہیں کہا ہے کہ ہم مساجد کی اماموں کی تنخواہیں دیں گے، ہم مدارس کے اساتذہ کی دین کے کام کرنے والوں کی تنخواہیں دیں گے؟ جب اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے اندر دین اسلام کے کام کرنے والوں کی ہیلپ نہیں کی جاتی تو ہندوؤں کو کیوں نوازا جا رہا؟ تو کیا آپ اس کو قبول کرتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر مندر بنایا جائے؟ تو پھر کہیں اسلام آباد کے اندر مندر بنانا نامنظور، نامنظور، بلند آواز سے نعرہ لگانا ہے۔ اسلام آباد میں مندر کا بنانا نامنظور، اسلام آباد میں مندر کی بنیاد، اسلامی ریاست کے اندر مندروں کی تعمیر، اگر تم نے بنیاد رکھنی ہے تو اسلامی ریاست کے اندر مساجد کی بنیاد رکھو، مدارس کی بنیاد رکھو، یونیورسٹیوں کا قیام کرو۔ باقی یہودی، عیسائی، سکھ ہمارے ملک کے اندر اقلیت بن کے رہ رہے ہیں تو 1000 بار رہیں، ہمیں ان سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ان کی جو عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں وہ وہاں پر 1000 بار عبادتیں کریں، لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے اندر کسی مندر کی بنیاد رکھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ایسے تمام کاموں سے اللہ تبارک و تعالی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔